हमारे चैनल जफर डिजिटल को सब्सक्राइब करें। आजकल रोजी में बरकत नहीं, मंडी है मंडी, धंधे बिल्कुल डिम पड़ गए। अरे वो लारी चलाने वाला ना, वो भी कहता मेरा धंधा नहीं होता। अरे कपड़े बेचने वाला, दुकान में बर्तन बेचने वाला, वो भी कहता मेरा धंधा नहीं होता। अरे बड़े बड़े जो हमारी उम्मत के बिल्डर है, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर है, जिनकी बड़ी बड़ी ऑफिस है, वो भी कहते कि मौलाना धंधा नहीं होता। अरे मेरे प्यारो, और पूछो कि धंधा क्यों नहीं होता, मंडी क्यों आ गई? हुकूमत का प्रॉब्लम, गवर्नमेंट प्रॉब्लम, सुप्रीम कोर्ट का प्रॉब्लम, हाई कोर्ट का प्रॉब्लम। धर्मपुर वालों, अल्लाह को हाजिर नाजिर रखकर बताओ, हमारा अल्लाह सुप्रीम कोर्ट का मोहताज है? हमारा अल्लाह नोटबंदी हो जाए तो परेशान है? हमारा अल्लाह जीएसटी लगे तो परेशान है? हमारा अल्लाह कोई गवर्नमेंट का मोहताज है? मेरे दोस्तों, ये गलती करना, खुद इल्जाम किसी और पे लगाना, मैं कसम खाकर कहता हूं मेरे प्यारो, हमारा अल्लाह से यकीन बैठ गया। हमारी नमाजों के जनाजे निकले मेरे दोस्तों, हमने दिल में हसद, जलन, बुग़्ज़, अदावत कीना किया, हमने दारू पिया, हमने जुआ खेला, नतीजा ये हुआ अल्लाह ने सारी बरकतों को छीन लिया। और अभी भी कहता है कि किसी और का नुकसान है। नुकसान हमारे ईमान का है। अल्लाह की कसम, हमारा ईमान मजबूत होता ना, कोई आंख उठाकर भी हमारी तरफ नहीं देख सकता। लेकिन क्या मेरे दोस्तों, क्या हाल। देखो ने बयान सुनने आ रहे, पूरा मजमा, क्यों कारी अहमद अली वो बहुत जोर का बयान करते, चल भाई चल आजा आजा। क्यों अल्लाह क़यामत में पूछेगा कारी अहमद अली का बयान सुना था? अल्लाह सबसे पहले पूछेगा नमाज पढ़ा था बंदा? क्या मेरे दोस्तों ये धोखे वाला मामला चल रहा है, वो भी अल्लाह के साथ मुकाबला। आपको एक बात मालूम होगी, देखो अल्लाह से बढ़कर बोलो कोई ताकत वाला। एक बहुत अच्छी बात सुन लो, आप लोग सुनेंगे? टाइम है ना आपके पास? कितने बजे मौना अय्यूब साहब खत्म करना? नहीं, कोई टाइम नहीं। मौना भी सोचते हैं कुछ ना कुछ बोलेगा ये, कोई टाइम तो नहीं ना? आपने नाम सुना होगा, नबियों में बहुत खूबसूरत नबी, साथ में बोलेंगे तो अच्छा लगेगा। कौन? हजरत यूसुफ। बल्कि बहुत सी मस्जिदों में सूरह यूसुफ की तफसीर भी होती रमजान में। बोलो ना, सबसे खूबसूरत नबी कौन? इतने खूबसूरत थे, तफसीर में लिखा है, इतने खूबसूरत है कि हजरत यूसुफ जब पानी पीते थे, भाई कटोरा लिया, पानी लिया, जब पानी पीते थे 40 कदम दूर कोई खड़ा होता था, वो देखता था हजरत यूसुफ के गले से पानी नीचे उतर रहा है। बोलो सुभान अल्लाह। इतने खूबसूरत होंगे कि जब उनका किस्सा कुरान में आया ना, तो अल्लाह ने कहा मैंने बहुत से नबियों के किस्से बयान किया, लेकिन अब खूबसूरत नबी का खूबसूरत किस्सा बयान करने वाला। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने किस्से बहुत बयान किए, लेकिन जब हजरत यूसुफ का किस्सा आया, अल्लाह ने कहा बड़े खूबसूरत पैगंबर है, इसलिए इनका किस्सा भी कैसा होगा? साथ में पढ़ो ना, अल्लाह ने फरमाया नहनु नकुस्सु अलैका, पढ़ो पढ़ो, नहनु नकुस्सु अलैका अहसनल क़सस। कैसा किस्सा? बोलो, ब्यूटीफुल, खूबसूरत किस्सा। नहनु नकुस्सु अलैका अहसनल क़सस बिमा औहैना इलैका हाज़ल क़ुरआन व इन कुन्त मिन क़ब्लि लमिनल गाफ़िलीन। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मैं बहुत बड़े खूबसूरत पैगंबर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बहुत खूबसूरत किस्सा बयान करने वाला। हजरत यूसुफ बहुत खूबसूरत थे। फिर एक मर्तबा बोलो, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम बहुत खूबसूरत थे कि नहीं थे? इतने खूबसूरत थे कि एक मर्तबा हजरत यूसुफ ऐसे पास हुए, बहुत सारी औरतें बैठी है। बोलो, बहुत सारी औरतें, और सब औरत के हाथ में छुरी है। बोलो क्या है हाथ में? और दूसरे हाथ में फ्रूट। अरे भाई, औरतों को फ्रूट काटता हुआ देखा कि नहीं आपने? नहीं, घर में आप लोग करते हो ये काम? अरे भाई, हाफिज सिद्दीक सही है ना, हमारे घर में औरतें फल काटती कि नहीं काटती? सब्जी काटती है ना, तो एक हाथ में छुरी और एक हाथ में फ्रूट है। सारी औरतें बैठी है, मिस्र की औरतें, एक हाथ में छुरी और बोलो एक हाथ में। और हजरत यूसुफ वहां से सिर्फ पास हुए। बोलो सिर्फ, यानी औरतों को देखा नहीं, उनसे बात नहीं, सिर्फ हजरत यूसुफ वहां से पास हुए। औरतों की नजर जब हजरत यूसुफ पर पड़ी, तो जो छुरी थी ना जिससे फ्रूट काटते थे, हजरत यूसुफ को देखकर ऐसे मबहूत हो गई कि फ्रूट की जगह अपनी उंगलियों को काटना शुरू कर दिया। किसको काटना शुरू किया? और क्या खून के कतरे, वो तो हजरत यूसुफ पास हो गए। फिर सबने देखा खून, अरे अरे अब दर्द हो रहा, अरे मैंने मेरी उंगली को काटा, मेरी उंगली को काटा। वो सारी औरतों ने एक साथ में कहा अल्लाह की कसम ये इंसान नहीं, ये तो कोई फरिश्ता नजर आता है। बोलो सुभान अल्लाह।
قرآن کریم نے فرمایا کہ ان عورتوں نے پھل کو نہیں کاٹا، کس کو کاٹا؟ اپنی کنگلیوں کو کاٹا، جس کو قرآن کریم نے فرمایا وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ کریم۔ ان عورتوں نے اپنے چھریوں کے ذریعے سے پھلوں کو نہ کاٹا، اپنی انگلیوں کو کاٹا، اور ہر ایک عورت نے قسم کھا کر کہا میرے مولا کی قسم، میرے اللہ کی قسم، یوسف انسان نہیں، یہ تو کوئی۔ سچ بتاؤ حضرت یوسف بہت خوبصورت تھے نا؟ بولو نا، لیکن اللہ کی طاقت کا کوئی مقابلہ؟ اللہ کا کوئی مقابلہ؟ حضرت یوسف بہت خوبصورت تھے۔ جب وہ وقت آیا کہ حضرت یوسف کو بیچا جائے گا، بھائی بڑی مارکیٹ لگی تھی، اور کن کو بیچا جائے گا؟ اور آپ کو معلوم ہے مارکیٹ میں سب لوگ اپنا مال دولت لے کر آئے تھے، آج یوسف کو خریدنا ہے، اور ایک سوال ہوتا تھا کہ کون یوسف کو خریدے گا؟ بڑی نیلامی ہوگی، بھائی ہزاروں کی بولیاں لگے گی حضرت یوسف کو خریدنے کے لیے۔ تو آپ کو معلوم ہے بہت بڑا سٹیج بنایا گیا، اور اعلان ہو گیا کہ تھوڑی دیر میں پردے میں حضرت یوسف آئیں گے، پھر اپنا چہرہ اٹھائیں گے، اس کے بعد بولیاں لگے گی، جس کی بولی سب سے اوپر ہوگی آج یوسف ان کو دے دیے جائیں گے۔ بولو سبحان اللہ۔ تو بڑی مارکیٹ لگی۔ آپ کو معلوم ہے اس زمانے کی ایک عورت آئی تھی جس کا نام آج بھی کتابوں میں ملتا ہے الفاریہ۔ بولو کیا نام؟ الفاریہ، وہ نام کتابوں میں ملتا۔ وہ عورت بہت مالدار تھی، بہت، سب کو یہ تھا کہ شاید وہ عورت میدان میں نہیں آئے گی، لیکن سارے لوگ آئے تھے بھائی، کوئی سونے کے ڈیلے لے کر آئے، کوئی چاندی کے ڈیلے لے کر آئے، کوئی معلوم نہیں کتنی جائیداد اور پیسے لے کر آئے، کوئی کتنی زمین اور پراپرٹی لے کر آئے، کیونکہ آج یوسف کو خریدنا، یوسف کو خریدنا، پورا میدان گچا گچ بھرا۔ لیکن سب کی نظر پڑی، کون عورت آئی؟ اور وہ عورت کیسے آئی معلوم ہے؟ آئی تو پورا ایک میدان کا ایک حصہ تھا جہاں سارے گھوڑے اور کچر کھڑے تھے، اور سب کے اوپر سونے کے ڈلے لدے ہوئے تھے، اور اس عورت نے کہا سب لوگ بیٹھ جانا، یوسف کی بولی کوئی مت لگانا، کیونکہ میں جتنا لائی ہوں کوئی بھی لے کر آیا۔ اور سب نے دیکھا صحیح میں پورا میدان بھرا ہے، اس کے سارے گدھے کچر گھوڑے، اور سب کے اوپر سونے کے ڈلے لگے ہوئے۔ سب سمجھ گئے بھائی یہ تو بولی لگا کے کوئی فائدہ، کیوں لینے والی کون ہے؟ یہ عورت ہی، اور عورت کا نام کیا ہے؟ الفاریہ، یہ عورت لے کر جائے گی۔ آپ کو معلوم ہے جب وہ وقت آیا، جب حضرت یوسف آئے، اللہ کی قسم میرے پیاروں، جب چہرے سے کپڑا اٹھایا اور سارے لوگوں نے دیکھا، سارے جو خریدنے والے تھے سب نے دیکھا، اس عورت نے بھی دیکھا۔ آپ کو معلوم ہے اس عورت نے جب دیکھا، اور سب کی نظر یہ تھی کہ ابھی وہ کہے گی کہ سب لوگ اپنی بولی لگاؤ، میں اپنی بولی لگاتی ہوں، لیکن اس عورت نے جیسے دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا جس کو بولی لگانے لگاؤ، مجھے نہیں خریدنا، جس کو بولی لگانی ہے لگاؤ، مجھے خریدنا۔ تو سارا مجمع حیران ہو گیا، سارے دوڑتے دوڑتے فاریہ کے پاس گئے، ارے تمہاری عزت کا سوال ہے، ارے سارے لوگوں کی نظر تمہارے اوپر ہے کہ تمہاری بولی لگے گی، پھر کسی کی بولی لگنے والی نہیں۔ حضرت فاریہ نام کی جو عورت تھی اس نے کہا نا، مجھے نہیں خریدنا ہے، جس کو جو بولی لگانا ہو لگاؤ۔ سب نے کا چہرہ کھلا، سب نے دیکھا تم کو بولی نہیں لگانا۔ وہ فاریہ کہنے لگی جتنا سامان لے کر آئے ہو نا، اس سے تو حضرت یوسف کا ایک پاؤں بھی نہیں خریدا جا سکتا ہے، اتنے خوبصورت ہے، جتنا سامان لے کر آئے ہو نا، اس سے تو یوسف کا ایک پاؤں بھی نہیں خریدا جا سکتا، میں یوسف کو کیسے خریدوں گی؟ تو سب نے کہا لیکن بولی تو لگاؤ۔ کہا نا، مجھے خریدنا ہی نہیں ہے، کیونکہ جتنا مال دولت لے کر میں آئی ہوں، جتنے گدھے کچر گھوڑے، جس پر سونے کے ڈلے اور سونے کے بڑے بڑے ٹکڑے لے کر آئی، وہ فاریہ نام کی عورت کہتی ہے اس سے یوسف کا ایک پاؤں نہیں خریدا جا سکتا، پورے یوسف کو کیسے خریدیں گے؟ اور پھر اس نے کیا کہا معلوم؟ یہ سارا مال میں نے نیت کر لیا صدقہ خیرات کرنے کا، مجھے یوسف کو نہیں خریدنا۔ کیوں؟ کہ جب یوسف کا ایک پاؤں اتنا خوبصورت ہے تو قسم اللہ کی پیدا کرنے والا کتنا خوبصورت ہوگا۔ بھائی یوسف کا پیر، تو میں یہ کام کرتی ہوں کہ یوسف کو نہیں خریدتی ہوں، یہ سارا مال صدقہ خیرات کرتی ہوں، اسی کی بن جاتی ہوں جس نے یوسف کو پیر۔ جب یوسف اتنے حسین ہیں، اتنے جمیل ہیں، اتنے خوبصورت ہیں کہ ان کو دیکھ کر عورتیں چھری لے کر اپنی انگلیوں کو کاٹتی ہے، تو وہ فاریہ نام کی عورت کہتی ہے کہ کون ہے ایسا بیوقوف جو یوسف کو خریدنے کے لیے آئے؟ یوسف کو خریدا نہیں جا سکتا۔ لیکن سوچو جب یوسف اتنے خوبصورت ہے تو پیدا کرنے والا اللہ کتنا خوبصورت ہوگا، تو اسی کو اپنا نہ بنا لے بے۔ میرے پیارو، وہ اللہ کا مقابلہ ہم لوگ کر رہے ہیں۔ آج کون کون تیار ہوتا بھائی؟ پکا وعدہ کرے اللہ کا مقابلہ نہیں کریں گے،
تیار ہو بھائی؟ بولو بولو اللہ کا مقابلہ. میں تو ہر جگہ بولتا ہوں اللہ کا مقابلہ کرنا ہے. اے دھرمپور والوں، اگر نماز چھوڑنا ہے ہم کو نماز نہیں پڑھنا ہے. ہاں، ہم کو قرآن نہیں پڑھنا ہے. ہم کو وہی دارو کی زندگی میں رہنا ہے. ہم کو وہی جوا کھیلنا ہے. ارے ہم کو وہی بدماشی کرنا ہے. یعنی اللہ کا مقابلہ اگر کرنا ہے نا تو آج سینہ ٹھوک کر بول دو اللہ تیرا مقابلہ کروں گا اور مروں گا بھی نہیں. کون اوپن چیلنج کرتا میرے کو نہیں مرنا؟ نہیں کوئی تو دھرمپور میں بولے نا کھڑے ہو کر، نہ مولانا کروں گا مقابلہ کروں. کیوں کہ دھرمپور میں سب کو موت آئے گی، میرے کو نہیں آئے گی. ہے کوئی ایسا کوئی دھرمپور میں بولے آتی ہے؟ یہاں موت آتی ہے کر کے بیٹھے. آتی ہے موت؟ نہیں آتی تو میں بھی پلاٹ لے لوں یہاں پہ. میں مرنا کہ نہیں مرنا؟ اور اللہ تو اوپن چیلنج کرتے ہیں. اللہ اوپن چیلنج کرتے ہیں، میرا بندہ جب مرنے کا وقت آئے تو بلا. کس کو بلا تھا؟ اللہ کہتے ڈاکٹر کو بلا، اللہ کہتے حکیموں کو بلا. ارے اللہ کہتے تعویذ والے بابا کو بلا. اللہ کہتے آج سب کی طاقت تجھے بچانے کی ہوگی، میرا فیصلہ تجھے مارنے کا ہوگا. اللہ کہتے میری قسم سب کی طاقت پیچھے ہوگی، میرا فیصلہ آگے ہوگا. ہے قرآن میں لکھا ہوا؟ ہاں بولو قرآن میں لکھا ہوا. پارہ نمبر 29. بولو پارہ نمبر. کون کون میرے ساتھ میں پڑھے گا؟ ماشاءاللہ سب پڑھیں گے. پارہ نمبر. اللہ نے فرمایا کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا بندہ جب تیرا آخری وقت آئے، اللہ فرماتے بلا لے، کسی ڈاکٹر کو بلا لے، کسی حکیم کو بلا لے، کسی طبیب کو بلا لے، کسی وعید کو بلا لے. ارے اللہ کہتا کوئی تعویذ والے بابا کو بلا لے. اللہ فرماتا آج سب کی طاقت تجھے بچانے کی ہوگی، میرا فیصلہ تجھے موت کے گھاٹ اتارنے کا ہوگا. اللہ فرماتے سب کی طاقت پیچھے ہوگی اور اللہ کا فیصلہ. اس لیے میرے دوستوں، بھائیوں، بہنوں، قسم اللہ کی میرے کو بھی مرنا ہے، آپ کو بھی تو مرنے، ایسا مرنے کا جس میں اللہ سے مقابلہ کر کے مرنے کا. اللہ سے، جس اللہ کے سامنے حضرت سلیمان نے سجدہ کیا، کہا اللہ مقابلہ نہیں. وہ عورت نے تو کتنا اچھا کہا، جب یوسف اتنے خوبصورت ہے تو پیدا کرنے والا اللہ کیسا خوبصورت ہوگا. وہ اللہ کا مقابلہ ہم لوگ کرنے جا رہے ہیں. یعنی تھوڑی دیر تو سوچو، جو اللہ کا مقابلہ کرتا ہماری زبان میں بولو اس سے بڑا پاولی کوئی نہیں. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ اسی لیے میں نے کہا جو نماز نہ پڑھے وہ اللہ کا مقابلہ کرے، جو نماز نہ پڑھے وہ مدینے والے محمد کا مقابلہ کرے. تو میرے پیاروں کیا کر رہے ہو؟ اسی لیے قرآن نے کہا این تذہبون، کہاں جا رہے ہو؟ کدھر جا رہے ہو؟ ذرا اپنی آنکھوں تو کھولو، کہاں جا رہے؟ کون سی منزل پہ جا رہے؟ چلو میرے پیاروں، میرے کو 2-3 باتیں آپ کے سامنے کرنا. یہ پہلی بات میں ختم کر رہا ہوں، پورا مجمع ساتھ میں بولے گا. بولو نہ کرنے دھرنے والا کون؟ نہیں ساتھ میں بولو نہ کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ.